ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہوئے پاکستان کل انہاں واپس ٹور جانا، دعا کرو خیر خیزاں ٹور جان اچھی کو آپ وہ فرماندے نے با ہتھاں لی بات چھوڑ دیو، کوئی ہتھے بننے کوئی ہتھے بننے، ہتھے بھی حدیث ہے ہتھے بھی حدیث ہے، اجے تو رات رانا جیڑی ہتھوں دی حدیث سن وکھائی جا، اجے تے رات تہاڈی راندی ہے نا جیڑی تھلے دی حدیث ہے ناف تو تھلے سن وکھائی جا نا، جیڑا کام بندے دا ہوئے وہی بندہ کرے، اس کام میں بندہ نہ پوے جیڑا بندے دے واسطہ کام نہ ہو۔ میرے جیسے کروڑوں ہوں امام احمد بن حنبل کی جوتے کے برابر بھی نہیں، احتیاط مان لو احتیاط مان لو، بتوں اتحادی دا سنا ہے سان دا سمجھانا ہے بہت کے تے بننے کہ اسا امین آکھنی ہے یا نہیں آکھنی ہے، اسا انگلی اشارہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ رفع دین دیاں 450 حدیث ہے تو آنا کر لو تاں بھی ٹھیک ہے نہ کرو تاں بھی ٹھیک ہے، افضل تے غیر افضل تے رولا ہے تے اولا تے غیر اولا تے رولا ہے، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی رفع دین کرتا ہے، ایسان مسئلے پہلے کوئی نہ ہے پتا، ناراض نہیں ہو رہا ہو جاؤ تو کی کر لو گا، میں نے پتا جی میرے سوا کسے نہیں بول رہا، کام نہیں روز ہے ہاتھ ایتے بان لو دیتے بان لو، اور گل کوئی نہیں آتی، ناراض نہیں ہو رہا وہ ناراض جو ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد ہوئی تو غیر مقلدین وہابی علماء نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہے ہیں نعرہ ڈاکٹر ذاکر نائک دا لاؤ نا نال اہلا و سہلا کو مش ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اہلا سہلا مرحبا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوری دنیا میں مسلک حدیث کا غلغلہ مچا دیا ہے، انشاءاللہ آ رہا ہے نا، انشاءاللہ آؤ گے پھر جماعت بلاسی انشاءاللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے انشاءاللہ دفتر میں وہ تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ پوری جماعت وہاں موجود ہوگی، آپ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اعلان ہوگا، تاریخ کا اعلان ہوگا اور مرحبا کہیں گے اور استقبال کریں گے، جی میں استقبال کرن دا حق ہوندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو نظریہ اور بنیادی طور پہ فکر ہے وہ وہابیت کے ساتھ ملتی ہے اور وہابیوں کا جو عقیدہ ہے اسی عقیدے پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا عقیدہ بھی ہے، تو وہابی علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویلکم کیا، اہلاً سہلاً مرحبا کہا اور یہ تصور کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے پر وہابیوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو وہابیزم کو فائدہ تو ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نوعیت کا نقصان بھی ہوا، وہ یہ کہ جو بعض فروعی مسائل ہیں جن میں وہابی غیر مقلدین علماء عوام کو الجھا کے یہ تاثر اور تصور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت احناف یہ حدیث کے خلاف کرتے ہیں اور ہم بالکل سنت اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان مسائل میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جو موقف دیا ہے وہ ایک اعتدال والا موقف پیش کیا اور یہ کہا کہ مثال کے طور پہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے تو اس میں یہ کہا کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے دونوں طرح کے موقف ہیں، ناف سے اوپر ہاتھ باندھ لیں، ناف سے نیچے ہاتھ باندھ لیں، دونوں طرح کے موقف موجود ہیں، حدیث موجود ہے۔ رفع الیدین کے حوالے سے بھی یہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان دیا۔ وہی وہابی علماء جو ذاکر نائک کو ویلکم کر رہے تھے اور انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، ان کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی اور انہوں نے اس پر جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہہ دیا، یہ کیوں کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک تو امام احمد ابن حنبل کی جوتی کے برابر نہیں ہے، اس طرح کے بیان ذاکر نائک کے
خلاف دینے شروع کر دیے۔ حج تے رات تہاڈی راندی ہے نا جڑی تھلے دی حدیث ہے ناپ تو تھلے سن وکھائی جا نا، جڑا کام بندے دا ہوئے وہی بندہ کرے، اس کام میں بندہ نہ پوے جڑا بندے دے واسطہ کام نہ ہو۔ میرے جیسے کروڑوں ہوں امام احمد بن حنبل کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں، رفع الیدین کا مسئلہ ہو، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہو، آمین کا مسئلہ ہو، اور وضع الیدین کا مسئلہ، نماز میں ہاتھوں کو باندھنے کا مسئلہ، یہ واقعتاً ایک فروعی، اختلافی اور اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس میں ہم احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہج اور آپ کے موقف کے مطابق بحمد اللہ تعالیٰ ادلہ کو جمع کرنے کے بعد تطبیق بین الروایات کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ وضع الیدین یعنی ہاتھوں کے رکھنے کا مسئلہ، اس پر بھی متعدد قسم کی روایات آتی ہیں۔ ان روایات سے جو موقف ثابت ہوتا ہے وہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف ہے۔ اور نماز میں اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت ہے ہمارے نزدیک، اور اس پر ہمارے پاس بحمد اللہ تعالیٰ دلائل موجود ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کی ہے، علماء محدثین نے بھی اس طرح کی باتیں اپنی کتابوں کے اندر کی ہیں۔ جو غیر مقلدین علماء جو دن رات صبح و شام انہی فروعی مسائل ہی کی بنیاد پہ عوام کو اپنے مسلک میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ قبول نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع ترمذی کے اندر 252 نمبر حدیث حضرت سیدنا خلبطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے، جس میں حضرت خلبطائی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 252 نمبر جامع ترمذی کی حدیث ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو حضور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ حضور بائیں ہاتھ کو نماز میں پکڑا کرتے تھے۔ یہ 252 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے مطابق نماز میں اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے پکڑنا کہ دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں کو پکڑ لینا، یہ ثابت ہوا۔ اور اس حدیث کے نیچے امام ترمذی ایک تو اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں اور ساتھ لکھتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین۔ اسی حدیث کے مطابق اس پر عمل ہے نبی کریم علیہ السلام کے، اہل علم صحابہ اور ان کے بعد اہل علم تابعین کا، ومن بعدہم اور ان کے بعد جو لوگ آئے ان کا بھی۔ یرون ان یدع الرجل یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، کہ ان کا موقف یہ ہے کہ انسان مرد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔ ورآ بعضهم ان یدعہما فوق السرہ، بعض نے یہ کہا کہ دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے دائیں کو بائیں ہاتھ پر رکھے اور اس کو پکڑے اور ناف کے اوپر باندھے۔ ورآ بعضهم ان یدعہما تحت السرہ، اور بعض نے یعنی صحابہ تابعین اور ان کے بعد والے جو ائمہ انہوں نے یہ کہا کہ ان یدعہما تحت السرہ، کہ ناف کے نیچے رکھے۔ وکل ذالک واسع عندہم، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ ایسی وسعت والا ہے کہ سب کے نزدیک اس پر جو ہے وہ ان کے پاس وسعت موجود ہے۔ یہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے تبصرہ کیا سیدنا خلبطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر۔ اب اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام بخاری مسلم کے استاذ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3959 نمبر حدیث لے کے آئے کہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ 3959 نمبر حدیث لے کے آئے۔ اب اس روایت کے بارے میں غیر مقلدین کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ تحت السرہ کے یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ اصل کتاب کے اندر ثابت نہیں ہیں، یہ بات میں اس میں تحریف کی گئی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس المصنف ابن ابی شیبہ کے اوپر تحقیق کی ہے عرب محقق شیخ عوامہ نے، اور شیخ عوامہ نے یہ 26 جلدوں میں
مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخہ چھپا ہے، شیخ عوامہ جو عرب محقق اور عرب عالم ہیں انہوں نے اس پر تحقیق کرتے ہوئے اس کے جو مختلف نسخہ جات ہیں ان نسخہ جات کا حوالہ پیش کیا ہے، اور باقاعدہ اس کی جلد نمبر 1 کے شروع میں انہوں نے اس کے متعدد نسخے دکھائے ہیں کہ میں نے ان نسخوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس کتاب کے اوپر تحقیق کی ہے۔ لہذا یہ محققہ نسخہ ہے، اس محققہ نسخہ کی یہ دیکھ لیں، یہ باقاعدہ انہوں نے اس کے مخطوطات دکھائے ہیں کہ میں نے ان مخطوطات سے اس نسخہ کی تحقیق کی ہے، اور جو اصل ہاتھ کے لکھے ہوئے جو نسخے ہیں ان نسخوں کے ساتھ انہوں نے عکس دیے ہوئے ہیں، جیسے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ تحت سرہ کے الفاظ نسخہ کے اندر موجود ہیں، اور اسی بنیاد پہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ جامع ترمذی کی 252 نمبر حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے نماز پڑھاتے وقت، اور سنن ابی داؤد کے اندر 754 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے، اور اس کے علاوہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا عمل امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی کا اثر لے کے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھتے تھے تو اپنے دائیں ہتھیلی کو اپنے بائیں گٹ پر بائیں جوڑ پر رکھا کرتے تھے، دائیں ہتھیلی کو بائیں جوڑ پر، اور یہ جو روایت ہے یہ سند کے ساتھ المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر 3961 نمبر روایت کے اندر موجود ہے کہ مولا علی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں گٹ پر رکھا کرتے تھے، اور اس روایت کو امام ابن حجر اسقلانی نے التغلیق کو تعلیق کے اندر، جو کہ صحیح بخاری کی تعلیقات کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس مولا علی کے اثر کو انہوں نے حسن قرار دیا ہے امام ابن حجر اسقلانی نے۔ لہذا مولا علی خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ہے کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں جوڑ پر بائیں گوٹ پر رکھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سند صحیح سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر 480 نمبر حدیث موجود ہے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھوں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہاتھوں کو رکھا، وضع یدہ الیمنی علی ظہر کف الیسری والرسغ والساعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر اور اپنے جوڑ پر اور اپنی کلائی پر رکھا، اور صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کا گروہ ہیں، امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی سحری کو مؤخر کریں یعنی دیر سے کریں، اور اپنے روزے کو جلدی افطار کریں، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو نماز کے اندر روک کے رکھیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑنا، دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں کو روکنا، وَضَعَ يَدَعُ أَمْسَكَ يُمْسِكُ اور آخذ يَأْخُذُ، 3 طرح کے کلمات حدیث پاک میں آئے ہیں۔ اب ان تینوں کلمات کو اگر سامنے رکھا جائے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو سامنے رکھا جائے، صحیح ابن خزیمہ کی 480 نمبر حدیث کو رکھا جائے، اور جامع ترمذی کی 252 نمبر حدیث اور سنن ابی داؤد کی 754 نمبر حدیث کو، ان تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، جوڑ پر اور کلائی پر اس طرح رکھنا ہے کہ رکھنا بھی پایا جائے، پکڑنا بھی پایا جائے اور روکنا بھی پایا جائے، تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اس طریقے سے ہاتھوں کو پکڑا جائے اور روکا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پھر ناف کے نیچے رکھا، مصنف ابن ابی شیبہ کی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھ دی۔ اور اس کے علاوہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت لے کے آئے جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت سرہ،
سنت یہ ہے کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے. سنت یہ ہے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے سنن ابی داؤد کے اندر, اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے. اب اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق. عبد الرحمن بن اسحاق راوی کے اوپر بعض محدثین نے جرح بھی کی, لیکن عبد الرحمن ابن اسحاق جو راوی ہیں ان کی روایت درجہ حسن کو پہنچتی ہے. امام حاکم نے عبد الرحمن ابن اسحاق کی روایت کو اپنی کتاب المستدرک میں صحیح قرار دیا, اور اس کے علاوہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے بھی عبد الرحمن ابن اسحاق کی روایت کو حسن درجے کی روایت مانا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو قابل احتجاج قرار دیتے ہوئے اسی کو اپنا مستدل بھی قرار دیا ہے, اور اس کے مطابق فیصلہ یہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی یہ ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جو مختصر زاد المعاد جو کی ہے, مختصر زاد المعاد, اس کے اندر بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی فرقہ وہابیہ کے بانی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کے والے سے جو روایت ملتی ہے وہ سنن ابی داؤد میں یہی روایت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں. اب اس روایت کو اسلام 360 ایپ کے اندر ضعیف لکھا گیا ہے, مولا علی والی روایت کو, جو کہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. لیکن آپ تعصب اور ہٹ درمی کا اندازہ کریں کہ ایک روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے جس میں طاؤس تابعی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھا. یہ طاؤس تابعی سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاؤس تابعی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں, درمیان میں صحابی کا واسطہ ذکر نہیں کرتے. جب تابعی صحابی کا واسطہ ذکر کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل روایت کرے تو اسے مرسل حدیث کہا جاتا ہے. اور مرسل روایت وہابیوں کے ہاں, غیر مقلدین کے ہاں حجت نہیں ہے. لیکن تعصب کا آپ اندازہ کریں کہ اسی روایت کو 759 نمبر جو روایت ہے, 759 نمبر روایت سنن ابی داؤد کی, اس میں اسلام 360 میں اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا. یعنی مکمل صحابی کا واسطہ ہی نہیں ہے درمیان میں, مرسل روایت ہے. مرسل ہونے کے باوجود جو وہابیوں کے ہاں ضعیف ہے اور قابل احتجاج نہیں ہے, اس کا سٹیٹس کھول کے دیکھیں, نیچے سٹیٹس میں لکھا ہوا کہ صحیح. جب مولا علی والی حدیث آئی تو اس کو ضعیف لکھا ہے, لیکن جب طاؤس والی روایت آئی جس میں صحابی کا واسطہ نہیں ہے اس کو سٹیٹس میں صحیح لکھ دیا گیا. تو جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ان روایت سے بحمداللہ تعالیٰ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی موقف ہے, اور امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی موقف ہے. امام احمد ابن حنبل جو کہ امام بخاری کے استاذ, 10 لاکھ احادیث کے حافظ, فقہ حنبلی کے مقتدی پیشوا, وہ بھی نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے ہی باندھنے کو سنت قرار دیتے ہیں. اور اس بات کو غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے مناظر عمر صدیق صاحب نے بھی تسلیم کیا, مان لیا کہ امام احمد ابن حنبل کا موقف بھی یہ ہے کہ ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے باندھے جائیں. جی آپ بات کریں. اچھا, یہ ابھی کچھ میرے پاس کلپ آیا ہے سبطان شاہ نقوی صاحب کے حوالے سے, تو انہوں نے بڑے سخت جملے کہے ہیں ان کے حوالے سے, ان کے اوپر آپ کچھ بات کہنا چاہیں گے؟ آپ یہ جو ہے سبطان شاہ نقوی صاحب کے اوپر بھی اور ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی انہوں نے ناف پہ ہاتھ باندھنے پہ کچھ ایسا انہوں نے کہا ہے, آپ نے کچھ سنا ہوگا کلپ شاید. یہ سبطان شاہ صاحب کا جو تبصرہ ہے یہ ناحق ہے. جو ذاکر نائک صاحب نے بات کی ہے, یہ بات ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں اور اس موضوع پر, اختلافی موضوع پر لکھتے ہوئے کہی ہے. دلیل تو موجود ہے لیکن وہ دلیل ضعیف ہے, اور صحیح جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے سارے ائمہ محدثین زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے, ان کے نزدیک وہ روایت ثابت تھی. ٹھیک ہے. امام احمد رحمہ اللہ زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب کا یہ بات کر دینا جو ہے نا
یہ اپنے اسلاف اور اکابرین کے منہج سے یا ان کے افتاح سے، ان کی تاریخوں سے لا علمی اور ناواقفیت ہے۔ یہ صحیح نہیں انہوں نے کیا، ان کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا یہ تبصرہ میں استعمال کر سکتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ عمر صدیق صاحب نے بہترین احسن انداز میں دونوں کو بہترین مینج کیا کہ یہ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے کچھ ایویڈنس موجود بھی ہیں، ریفرنس ہیں بھی، اسلاف کا کچھ یہ بھی کنسیپٹ رہا ہے بڑے لوگوں کا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں، کیونکہ آپ لاہور میں موجود نہیں ہے ورنہ آپ کے ساتھ کوئی سیٹنگ کر لیتے۔ اصل میں عثمان بھائی میری طرف سے تو اجازت ہے، یہ دین کی باتیں ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر رساکشی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے دونوں اطراف سے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو آپ نے تو بڑے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب کر کے مخاطب کیا پورا یہ، حالانکہ آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ فلاں شاہ صاحب ہم جتنے بھی بڑے ہوں ہم فلاں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں فلاں، انہوں نے کب کہا کہ میں جوتی کے برابر ہوں، میں فلاں کے برابر ہوں؟ یہ شاہ صاحب کے جو الفاظ ہے یہ درست نہیں ہے۔ بڑے سارے ائمہ محدثین جن کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اہل حدیث ان کا بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں، وہ اس دلیل کو صحیح سمجھ کے خود زیر نفس ہاتھ باندھتے تھے۔ اچھا بڑے ائمہ کرام، امام احمد کی میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ اچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے؟ جی اچھا تو یہ کچھ اہل حدیث جی بولیں۔ عثمان بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو علم حدیث سے واقف ہے اس کو پتہ ہے کہ محدثین، کوئی ایک محدث ایک روایت کو صحیح کہتا ہے، دوسرا محدث دوسری روایت کو صحیح کہتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنے یا باندھنے ہیں، تو جمہور ائمہ محدثین ہاتھ باندھنے کے قائل ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے، کچھ نے زیر ناف والی روایت کو صحیح کہہ کے زیر ناف باندھے ہیں، اور کچھ نے سینے پر باندھنے والی روایت کو صحیح کہا ہے۔ میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہوں اور دلائل کے اعتبار سے اسی کو کبھی سمجھتا ہوں۔ ذاکر نائک صاحب بھی سینے پر ہی ہاتھ باندھتے ہیں، اور جو انہوں نے معتدل بات کی ہے، یہ بات ہمارے کئی علماء ائمہ محدثین اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ والی بات جی انہوں نے یعنی کہ اس بات کی تائید کی ہوئی ہے؟ ہاں کی ہوئی ہے، بس یہ شاہ صاحب سے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ الفاظ جو ہے نا وہ شدت سے نکل گئے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک ہو گیا، بہترین ہو گیا، بہت شکریہ عمر صدیق صاحب۔ اب اتنا سا وہ کلپ صرف میں اسے استعمال کر لوں گا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا، آپ اگر اجازت عنایت کریں تو۔ اس میں بس اسے پورا چڑھائیے گا تاکہ اس میں یہ پہلو بھی آ جائے کہ بھائی ہم شاہ صاحب سے کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ جی بالکل، یہ الفاظ جو میں آپ سے اجازت بھی طلب کر رہا ہوں یہ بھی میں لگا دوں گا کہ عمر صدیق صاحب کا کیا پراپرلی کمپلیٹلی موقف کیا، کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اور ابھی ایک پوسٹ بھی شائع کی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ جو خیر القرون کے لوگ ہیں ان سے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے، خیر القرون کے لوگوں سے۔ اور ایک عرب محقق عالم ہے، انہوں نے اس بات کو برملا دو ٹوک واضح الفاظ میں کہا کہ اسلاف سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ قرار دیتے تھے، کیونکہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ عبادت کے اندر یہودیوں سے مشابہت ہوتی ہے۔ وأما وضع اليدين على الصدر فمكروه لا شك فيه، والدليل على كراهته أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه على صدره أنكره الأئمة كأحمد وغيره. وعلى فرض تسليم صحة الحديث وقبوله فنقول إن المراد بالصدر هنا ما قابل الظهر، وليس المراد بالصدر ما قابل البطن، فيكون المراد بالصدر أي ما دون الصدر. ولذلك وردت عن السلف كراهية وضع اليدين على الصدر، قالوا لأن الذي يصلي وقد وضع يديه على صدره هي صلاة اليهود، فالسنة أن يكون دون الصدر، وأكمل السنة أن يكون تحت السرة. ان تمام چیزوں کو دلائل کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی غیر مقلد عالم یہ کہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ ثابت نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے، تو پھر اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ائمہ محدثین اور فقہا میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف، امام احمد ابن حنبل کا موقف یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہی سنت ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ
جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایات ہیں ان کو منکر قرار دیتے تھے اور صحیح یہی موقف رکھتے تھے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔